آج ہم امپورٹنس سمجھیں گے ایک ایسے رشتے کے بارے میں جو ہر کسی کی زندگی کا بے حد اہم حصہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اسلام میں ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حدیث اور قرآن میں اس رشتے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اس رشتے کی کس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے، رشتے میں مٹھاس اور محبت کیسے برقرار رہے، اس پہ غور کریں گے۔ ویڈیو پہ اینڈ تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جس سے آپ اپنے گھر کو سکون اور محبت کا گھر بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں شوہر کا حق اور عورت کا فرض۔ اسلام میں شوہر کا درجہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے شوہر کا احترام کرنے اور اس کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرے، اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو عورت اپنے شوہر کے جذبات کو سمجھنے میں کمی کر دیتی ہے۔ وہ اپنے کام یا گھر کی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ شوہر کو اگنور کرنے لگتی ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا ایک مقام ہے، اس رشتے کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں نا کہ ہمارے شوہر صبح سے شام تک کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنی جان مار کر ایک ایک پیسہ کماتے ہیں۔ ہمیں تو بس یہی لگتا ہے کہ پیسے کمانا ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ صبح کام پہ جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں اپنے گھر بیٹھے سوچنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ دنیا جہان کے لوگوں سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، کسی سے تکرار، کسی کی باتیں سننی پڑتی ہے، کسی کی ڈانٹ بھی سہ لیتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ مجھے میرے پریوار کے لیے کمانا ہے۔ باہر کی دنیا میں اسٹریس، ٹینشن اور انزائٹی کا سامنا کرتے ہوئے جب شوہر گھر آتے ہیں تو ان کو گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو اس کی وائف جو صبح سے گھر میں ہی تھی وہ ریڈی رہتی ہے اپنی ڈیمانڈز لے کر یا شکایتوں کا انبار لیے ہوئے۔ تو آپ ہی بتائیں نا اس تھکے ہارے انسان کا کیا حال ہوگا۔ سسٹرز، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شوہر کو سکون دیں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ شوہر کا دل کرے گھر آنے کو، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کھانا بھی تیار رکھیں، اچھی طرح سے خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو کر ہسبینڈ کا مسکرا کر ویلکم کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکی تو وہ چاہے آپ کچھ بھی کر رہی ہو، کتنا بھی اعلیٰ مقام ہو آپ کا، چاہے آپ کچھ بھی کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کاموں کا نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی جاب کتنی بڑی تھی، آپ کتنی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، آپ کتنے بڑے گھرانے سے تھی، آپ کیا کرتی تھی۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے شوہر کے حقوق کا سوال کریں گے کہ وہ صحیح سے ادا کیا تھا یا نہیں۔ اللہ کے حد میں رہتے ہوئے کہ آپ نے اپنے شوہر کا دل خوش کیا تھا یا نہیں۔ کچھ عورتیں تو روزہ، نماز، عبادت کثرت سے کرتی ہیں لیکن اپنے شوہر کی دعویداری بھول چکی ہوتی ہے۔ کبھی ہو سکے تو ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو چکی ہیں، کتنے تانے، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں انہیں، یا پھر ان عورتوں کو دیکھیں جو اپنے شوہر کی رفاقت کھو چکی ہے یعنی بیوہ ہو چکی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے اور سیکھے کہ شوہر کا ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ شوہر کی وجہ سے ہم کتنی مصیبتوں، کتنی
कितनी बलाओं से महफूज रहते हैं। अपना घर चलाने के लिए हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कितनी बातों और कितनी बुरी नज़रों से हम बचे रहते हैं। कितने मसले ऐसे होते हैं जो हम तक पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि सारी मुसीबतें वो खुद तक झेल लेते हैं। अब जानते हैं कुरान में क्या कहा गया है इस रिश्ते को लेकर। सूरह निसा आयत नंबर 34 में अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्दों को औरत पर जिम्मेदार बनाया है। शौहर को कव्वाम का दर्जा दिया गया है, जो कि इस बात की निशानी है कि मर्द घर का सरपरस्त है। बीवी को अपने शौहर का एहतराम करना चाहिए और उसकी बात को समझकर उसके हुकूक अदा करने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर जाए कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है। और ये भी कहा गया है एक रिवायत में कि औरत अगर नवाफिल रोज़े रखे तो पहले अपने शौहर की इजाज़त ले ले। इन सभी हदीसों और कुरान की आयतों से ये क्लियर है कि इस्लाम में बीवी को अपने शौहर का एहतराम, मुहब्बत और खिदमत करने की तालीम दी गई है। शौहर का मुकाम बुलंद है, बीवी का फ़र्ज़ है कि वो उसके हुकूक अदा करे। शौहर के हुकूक को अदा करना बीवी के लिए ना सिर्फ इस दुनिया में फ़र्ज़ है, बल्कि आखिरत में जन्नत का उसके लिए ज़रिया भी है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक अहम रिश्ता है, जिसकी कदर करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारी ज़िंदगी का सुकून, बरकत और आखिरत की कामयाबी इन रिश्तों को समझने और निभाने में है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन बीवी बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने शौहर के हुकूक को अदा करने वाला बनाए। आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अपने रिश्तों की कद्र करें और अपने घर को सुकून और मोहब्बत का घर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।